بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حضرات گرامی قدر، قرآن کریم فرقان حمید سورۃ توبہ ہے، اس کی 2 آخری آیتیں میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آج میں ان لوگوں کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سالوں سال سے دیار رسول پر جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور ہمارے لیے کوئی اسباب نہیں پیدا ہو رہے۔ ہر ایک کی یہ تڑپ ہے اور خواہش ہے کہ میں مولا تیرا گھر دیکھوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا در دیکھوں۔ تو آپ کو آج ایسی چیز بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ اس نماز کو اور اس وظیفے کو نماز تہجد میں اٹھ کر پڑھتے ہیں تو یقیناً 3 مہینے کے اندر اندر آپ کی تیاری ہو جائے گی بارگاہ مصطفیٰ میں جانے کی، اپنے مولا کے حضور میں پیش ہونے کی۔ اور کیا پڑھنا ہے؟ نماز تہجد کے 12 نوافل اس موقع پر آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اس موقع پر آپ نے 12 نوافل نماز تہجد کے ادا کرنے ہیں۔ 2 رکعت نماز جو ہے وہ تحیۃ الوضو ہے، اور 2 رکعت نماز جو ہے وہ نماز تہجد ہے، جو آقا علیہ السلام خود بھی پڑھتے اور پڑھنے کا حکم بھی فرمایا۔ اور ایک موقع پر قرآن کریم نے کہا کہ نماز تہجد وہ عبادت ہے کہ جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نماز تہجد وہ عبادت ہے جس سے چہرے پر نور الہی روشن ہوتا ہے۔ نماز تہجد وہ عبادت ہے جس سے انسان کے وقار میں، انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور نماز تہجد وہ عبادت ہے جس سے انسان کو کھلا رزق دے دیا جاتا ہے۔ اور نماز تہجد وہ عبادت ہے کہ جس کے پڑھنے سے کہ انسان پوری دنیا میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ قرآن کریم فرقان حمید کی 2 آیتیں ہیں جو آپ نے نماز تہجد کے نفلوں میں پڑھنے ہیں، کم از کم 1200 مرتبہ، اور اگر 1200 نہیں آپ پڑھ سکتے تو کم از کم 600 مرتبہ آپ لازمی پڑھیں۔ آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نفلوں کی نیت باندھنی ہے جو وضو کے پڑھنے، آقا علیہ السلام خود بھی پڑھتے تھے۔ اور الحمد شریف کے بعد آپ نے اس آیہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ گویا کہ آپ نے 1 رکعت میں 100 مرتبہ، اور اگر آپ 1 رکعت میں 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، کم از کم 50 مرتبہ آپ لازماً پڑھیں 1 رکعت میں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ شمار کر سکتے ہیں انگلیوں پر کر لیں، ورنہ آپ ہاتھ میں تسبیح رکھیں۔ جب آپ سمجھیں کہ درمیان میں تسبیح پہنچی ہے، کم و بیشی بھی ہو سکتی ہے، 50 بھی ہو سکتے، 49 بھی ہو سکتے، 51 52 بھی ہو سکتے ہیں، گویا کہ آپ نے 1 رکعت میں کم و بیش 100 مرتبہ، اور اگر 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ نے 50 مرتبہ لازمی پڑھنا ہوگا۔ گویا کہ 2 رکعتوں میں آپ نے 100 بار اس کو پڑھنا ہے، یا 2 رکعتوں میں آپ نے اس کو 200 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع، قیام، سجود، اتحیات، سلام پھیر لیں، پھر 2 رکعت نماز نفلوں کی نیت باندھیں جو آقا علیہ السلام خود پڑھتے تھے۔ حضور پر یہ نماز تہجد جو تھی یہ فرض تھی۔ اور جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا سلسلہ نہیں چلتا طریقت کے میدان میں، وہ زندگی میں نماز تہجد مت چھوڑے اور میرے اس بتائے ہوئے وظیفے پر وہ عمل کرے، انشاءاللہ اس کا طریقت کا سلسلہ پوری دنیا میں روشن ہوگا۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز پھر آپ نیت کر لیں، اور ان 2 رکعتوں میں آپ نے 200 مرتبہ یہی آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ گویا کہ ایک رکعت میں 100 مرتبہ اور ایک رکعت میں 100 مرتبہ، اس طرح آپ کے 400 مرتبہ ہو گئے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نفلوں کی نیت باندھنی، پھر 2 رکعت نفلوں کی، پھر 2 رکعت نفلوں کی، پھر 2 رکعت نفلوں کی، پھر 2 رکعت پھر 2 رکعت۔ گویا کہ نماز تہجد میں آپ نے اس سورہ مبارک کے آخری جو آیات ہیں 2، ان کو 1200 مرتبہ پڑھنا ہوگا، اور 1200 مرتبہ اس لیے پڑھنا ہوگا کہ میرے آقا 12ویں شب کو تشریف لائے تھے، اس نیت سے آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اور اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو کم از کم 600 مرتبہ آپ لازمی پڑھیں، اور 600 مرتبہ بعد میں بیٹھ کر، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نماز تہجد میں اتنا وقت نہیں ملا آپ کو، تو بعد میں بیٹھ کر 600 مرتبہ اس کو وسع تسبیح کے اوپر پڑھ لیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے اور سلطان العارفی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم ہونے سے، ایک درویش ہونے سے، ان کے دربار پر جھاڑو پھرنے والوں میں شمار اگر مجھے کریں تو یہ بھی کم ہوگا۔ اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے برکت سے آپ یہ میرے بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کریں، اللہ کے فضل و کرم سے 3 مہینے کے اندر اندر آپ کی یہ تیاری ہو جائے گی بارگاہ مصطفیٰ میں جانے کے لیے۔ گویا کہ آپ نے ہر روز نماز تہجد کے وقت اس کو 1200 مرتبہ پڑھنا ہوگا، اور بے شک اللہ رب العزت نے تمہارے پاس ایک عظمت والا رسول بھیجا جو تمہاری تکلیف اور تمہیں مشقت میں پڑھنا اس کو گوارا نہیں ہے، وہ ہر حال میں تمہاری بھلائی اور تمہارے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہے، اور وہ سب مومنین کے دلوں کے قریب ہے۔ گویا کہ یہ آیا ہے مبارکہ آقا علیہ السلام کی پسندیدہ آیت ہے، اس کے پڑھنے سے بہت ساری شخصیات کو آقا علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہی ہے، حج اور عمرے پر جانے کا وظیفہ، حج اور عمرے کا کرانے کا وظیفہ، حج اور عمرے کا راستہ دکھانے کا وظیفہ آپ یہ پڑھیں، اور اگر اپنے بزرگ سے یا اپنے مرشد سے اور یا اس فقیر سے اجازت لے کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو دوگنا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔